الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان فاصلہ ہے ایک سانس کا. چل پڑی تو یہ جہاں، رک گئی تو وہ جہاں. تو پھر ان سانسوں کی مالا میں پڑھو تو موتی تم درود کے، پھر چاہے یہ جہاں ہو یا وہ جہاں ساتھ ہوں گے سرکار دو جہاں. اخلاص عقیدت محبت کے ساتھ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے درود پاک کا نذرانہ پیش کرے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام تعریف اور توصیف حمد و ثنا اس اللہ پاک جل شانہ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شخص جہاد بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم رب کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب جانا رسول مالک اکابر امم فخر عرب و عجم والی کون مکان سیاح لا مکان سید انس و جان سرور لالا روخاں خیر تابا ماہ خوبا شہنشاہ حسینہ تبیمہ دورہ سرخیل زہرہ جمالہ جلوہ صبح ازل نور داد لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوحا شاہد ما توا صاحب علم نشرہ معصوم آمینہ احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو عنوان مجھے دیا گیا ہے
وہ اتنا گہرا سمندر ہے، ساری زندگی اگر کوئی گوتے لگاتا ہے پھر بھی وہ موتی اکٹھے نہیں کر سکتا۔ ساری زندگی اگر میں ناکخوانی میں لگا رہا ہوں، ساری زندگی اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ثنا خوان بن کر کے رہے، میرا تمہارا عقیدہ ہے ہمارے نبی کی زندگی کا ایک باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ صدیوں پہلے ہمارے نبی دنیا میں آئے تھے، لیکن آج بھی ماحول کی شگفتگی بتلاتی ہے جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو۔ ہمارے نبی کا نام نہ ہو نماز مکمل نہیں، ہمارے نبی کا نام نہ ہو اذان مکمل نہیں، ہمارے نبی کا نام نہ ہو کلمہ مکمل نہیں، ہمارے نبی کا نام نہ ہو تکبیر مکمل نہیں۔ اللہ نے ثابت کر دیا میرے محبوب یہ بندے میرے ہیں، امت تیری ہے، سجود میرے لیے، درود تیرے لیے، قیام میرے لیے، سلام تیرے لیے۔ زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے، زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے، کہاں کھولے تھے گھیرتو یار نے خوشبو کہاں تک ہے۔ اور علامہ شافعی فرماتے ہیں میرے محبوب کا تذکرہ کرو، میرے محبوب کی باتیں چھیڑو، میرے محبوب کا تذکرہ ایک ایسی کستوری ہے تم جو چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی جائے گی۔ اور علامہ رومی کا انداز تمثیل کا ہے۔ ایک دل جلا عاشق تھا، دریا کے کنارے لیلا لیلا لکھ رہا تھا۔ کسی گزرنے والے نے جب یہ منظر دیکھا تو پوچھا کیا کر رہا ہے؟ کہا اپنی معشوقہ کا نام لکھ لکھ کر دکھ کے دل کو قرار دلا رہا ہوں۔ تو علامہ رومی نے نتیجہ نکالا ایک دل جلے عاشق کو اس کی معشوقہ کا نام قرار دے سکتا ہے تو ایک امتی کو مصطفیٰ کا نام قرار نہیں دے سکتا۔ نہ مئی خانہ سہارا دیتا ہے، نہ جام سہارا دیتا ہے، نہ مئی خانہ سہارا دیتا ہے، نہ جام سہارا دیتا ہے، اب کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے۔ امینی کی تو امت ہے۔ پانچ وقت کی نماز میں کون سا محمدی ہے؟ 24 گھنٹے میں تھوڑا ٹائم قرآن کے لیے نہ ہو کون سا محمدی ہے؟ حرام خوری نہ چھوٹے، بیاج لون سود سچا جوا شراب، قرآن کی جھوٹی قسمیں کھانا، مسجد کی بے حرمتی کرنا، منبر و محراب کا مذاق اڑانا، وہ کون سا محمدی ہے؟ اور میرا تمہارا یقین ہے، عقیدہ ہے، بولو زور سے بے شک میرے تمہارے جسم پر اتنے بال نہیں ہیں جتنے ہمارے نبی کے ہم پر احسانات ہیں۔ ہمارے جسم کا ایک ایک بال قرض رسالت میں جھگڑا ہوا ہے۔ خدا کو پہچاننا دور کی بات، اللہ کی قسم اگر ہمارا نبی دنیا میں نہ تھا ہم خود اپنی ذات سے بھی واقف نہ ہوتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا نبی دیا، بہت سارے معجزات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے۔ ابن سیرین نے 198 کی تعداد لکھی ہے، لیکن بڑے معجزے 4 ہیں۔ کعبے کی دیواریں بھی 4 ہیں، اللہ کے نبی کے بڑے دوست بھی 4 ہیں، بڑے فرشتے بھی 4 ہیں، بڑی آسمانی کتابیں بھی 4 ہیں۔ میں 4 معجزے پر تھوڑی تھوڑی روشنی ڈال کی اجازت چاہوں گا۔ پہلا معجزہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا قرآن۔ سارے پہلے نیت کرو انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا معجزہ عطا فرمایا قرآن۔ اجگروں کا حال دیکھو، ایک مولانا صاحب کسی علاقے میں گئے تھے، وہاں علماء کی آمد و رفت نہیں ہوا کرتی تھی۔ جب مولانا صاحب وہاں تشریف لے گئے تو گاؤں والوں نے بڑا استقبال کیا۔ اتفاق سے کچھ دنوں کے بعد رمضان کا مہینہ آ گیا تو مولانا کی دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آج یہ لے جا رہا ہے، کل تو وہ لے جا رہا ہے۔ تو ایک گھر میں میاں بیوی تھے تو شوہر نے اپنی بیگم سے کہا مولانا کی دعوتیں چل رہی ہے، تیری کیا رائے ہے مولانا کو اپنے گھر بلایا جائے؟ تو کہا لوگ جنت لوٹ رہے ہیں، ہم کیوں محروم رہے، ہمارے گھر بھی بلایا جائے۔ مولانا کو دعوت دی گئی، مولانا تشریف لائے، حجرے میں بھی کھایا، کھانا کھلایا، مولانا نے کھانا کھایا، دعا کی، پھر مولانا چلے گئے۔
مولانا کے جانے کے بعد اس کی گھر والی اس کمرے کی صفائی کے لیے اندر گئی تو وہ اپنے پورا کمرہ اس نے چھان مارا ٹٹولا تو اپنے شوہر سے کہنے لگی یہ تو غلط ہو گیا، کہاں یہاں میں نے کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے، مولانا پیسے اٹھا کے چلے گئے، پیسے تو ہے نہیں، مولانا تشریف لے گئے، ساتھ ساتھ پیسے بھی تشریف لے گئے۔ تو اس کا خاوند کہنے لگا یہ تو غلط کام کیا، ہم نے تو عقیدت مندی سے بلایا تھا۔ 1 سال گزر گیا اور وہ مولانا سے بے رخی کا برتاؤ کرتا رہا۔ اگلا رمضان آ گیا، پھر واپس دعوتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ بیگم سے کہنے لگا پھر سے مولانا کو دعوتیں دے رہے، کیا اس سال بلایا جائے؟ کہاں مجبوری میں چوری کی ہوگی، بلا لیتے لیکن پہلے معاملے کی وضاحت چاہیں گے۔ مولانا کو بلایا گیا، مولانا تشریف لائے، کھانا کھلایا، پھر مولانا سے ادبن پوچھا مولانا گستاخی معاف کرنا، گزشتہ سال آپ آئے تھے اسی حجرے میں بٹھا کے کھلایا تھا، جب آپ گئے تو پیسے بھی ساتھ ساتھ تشریف لے گئے، کیا آپ نے پیسے اٹھائے تھے؟ تو مولانا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو کہا مولانا کیا بات ہوئی؟ کہا اس سے نہیں رو رہا ہوں کہ تم نے میرے اوپر الزام لگایا ہے، پنکھے کی ہوا کی وجہ سے تمہاری بیگم کے پیسے اڑ کے ادھر ادھر منتشر ہو رہے تھے، میں نے سارے جمع کر کے قرآن کھول کے قرآن میں رکھ دیے تھے، روتا اس لیے ہوں ایسے گھر میں دوبارہ کھانے آ رہا ہوں جس گھر کی میاں بیوی نے سال ہو گیا قرآن کھول کے بھی نہیں دیکھا۔ وہ کئی سال پہلے ڈاکٹر پنڈت شنکر دیال نے ایک نظم لکھی تھی کہ مسلمانوں کا قرآن سے تعلق کیسا ہے۔ انہوں نے لکھا تھا عمل کی کتاب بھی پڑھنے کی کتاب بنا دیا، سمجھنے کی کتاب تھی پڑھنے کی کتاب بنا دیا، زندوں کا دستور تھی مردوں کا منشور بنا دیا، تفسیر کائنات کا درس دینے آئی تھی صرف مدرسوں کا نصاب بنا دیا، مردہ قوموں کو زندہ کرنے آئی تھی صرف مردوں کی بخشش پہ لگا دیا۔ ارے مسلمانوں تم نے کیا کیا؟ قرآن اگر علم ہے تو نبی عمل ہے، قرآن اگر متن ہے تو نبی تشریح ہے، قرآن اگر اجمال ہے تو نبی تفصیل ہے، قرآن اگر پڑھنے میں اللہ کی کتاب ہے تو محمد چلتا پھرتا اللہ کا کلام ہے، قرآن بے مثال ہے، جس نبی پہ اترا وہ نبی بھی بے مثال ہے، قرآن لازوال ہے، جس پیغمبر پہ اترا وہ پیغمبر بھی لازوال ہے۔ آگے والا جملہ آپ کی روح کو ٹھنڈ پڑے گی، قرآن کو پڑھ کر کوئی تھکتا نہیں، محمد کو دیکھ کر کوئی تھکتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے توریت اتاری، موسیٰ علیہ السلام سے میرے اللہ نے توریت اتاری، عیسیٰ علیہ السلام سے میرے اللہ نے انجیل اتاری، داؤد علیہ السلام سے میرے اللہ نے زبور اتاری، آمینہ کے لال کے سینے پر میرے اللہ نے قرآن کریم کا نور اتارا۔ 23 سال میں توریت کیسے اتری، توریت کیسے اتاری، اللہ تعالیٰ نے زبور انجیل کو کیسے اتارا، اللہ نے قرآن کو کیسے اتارا، آؤ میں بتلاتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا میں توریت اتارنے لگا ہوں، کوہ طور پہ چلے جاؤ، 40 دن کی عبادت کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن کی عبادت کی، اللہ نے بعد میں توریت اتاری۔ جب انجیل کی باری آئی، عیسیٰ علیہ السلام سے کہا جاؤ اپنے عبادت خانے میں چلے جاؤ، 8 مہینہ انتظار کیا، اللہ نے بعد میں انجیل اتاری۔ جب زبور کی باری آئی، داؤد علیہ السلام سے فرمایا جاؤ اپنے عبادت خانے میں بیٹھ جاؤ، اعتکاف کرو، 3 مہینہ انتظار کیا، اللہ نے بعد میں زبور اتاری۔ قربان جاؤ، اللہ نے قرآن ایسے نہیں اتارا کہ محمد جاؤ کھلا پہاڑی پہ چلے جاؤ، محمد حجرے عائشہ میں چلے جاؤ۔ اللہ کی قسم جہاں جہاں میرا نبی جاتا گیا اللہ نے قرآن کو پیچھے پیچھے بھیج دیا۔ میرا نبی مکے میں، قرآن مکے میں، میرا نبی مدینے میں، اللہ نے قرآن کو مدینے میں بھیج دیا۔ میرا نبی غار میں، قرآن غار میں، میرا نبی بازار میں، قرآن بازار میں، میرا نبی بدر میں، قرآن بدر میں، میرا نبی احد میں، قرآن احد میں، میرا نبی تبوک میں، قرآن تبوک میں، میرا نبی خندق میں، قرآن خندق میں، میرا نبی ذوالعشیرہ میں، قرآن ذوالعشیرہ میں، حتیٰ کہ میرا نبی حجرے عائشہ میں عائشہ صدیقہ کے بستر پر اللہ نے قرآن کو حجرے عائشہ میں بھیج دیا۔ سبحان اللہ۔ آج میرا تمہارا رویہ دیکھو قرآن سے کیسا ہے۔ یہ میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن۔ گھروں میں مستورات کہاں قرآن پڑھتے، ساقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، قرآن شکوا کرتا ہے۔ ساقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں،
تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان و حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، جب کال قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔ بس صرف قسم کے لیے قرآن رہ گیا، تمہاری دکان پھنستی کا قرآن کی قسم، مکان پھنسا ہوا ہے کہاں قرآن کی قسم، دستاویز چوری ہو گئے چھڑانے کے لیے، مکان دکان کو چھڑانے کے لیے صرف قرآن رہ گیا۔ ارے کسی کے یہاں میت ہوتی ہے تو مسجد سے 2 گھنٹے کے لیے پیٹی منگوا دے، پڑھنے والے بھی ایسے ہوتے، پڑھتے سورہ یاسین انگلی گھماتے سورہ بقرہ پہ۔ نوجوانوں سے بالخصوص کہوں گا، نوجوانوں سے کہوں گا قرآن پڑھو، قرآن۔ حالات بہت خراب ہے، اگر قرآن سے دوستی کی، مسجدوں سے جڑو، مسجدوں سے اذان جوئی ہونے ذرا کام بند کر کے سیدھا مسجد میں آ جا، اذانوں کی بے حرمتی کرتے، سجدوں پہ جان دے دو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہاں مرو گے، اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازوں کو کھول دے گا۔ ایک مالک نے اپنے مرغے سے کہا تھا کہ تو نے کل اذان بھی دینی ہے، اگر تو نے اذان دی میں ذبح کر دوں گا، تو مرغے نے کہا ٹھیک ہے۔ جب اگلا دن آیا، فجر کا وقت ہوا تو ہماقن متوجہ ہو گیا اس کا مالک، اذان دے تو میں ذبح کر کے کھاؤں، اس نے اذان ہی نہیں دی، لیکن عادت سے مجبور ہو کر اس نے اپنے پر پھڑپڑائے، تو مالک کو تو بہانا چاہیے تھا، اس نے کہا دیکھ اگر آئندہ کل تو نے پر پھڑپڑائے، پر ہلائے تو میں تجھے ذبح کر دوں گا۔ اگلا روز آیا، اس نے نہ اذان دی نہ پر ہلائے، تو مالک نے کہا صرف اس نے اپنی گردن اونچی کی جیسے ان کی عادت ہوتی ہے، تو مالک نے کہا آئندہ تک تو نے گردن بھی اونچی نہیں کرنی، اگر تو نے گردن اٹھائی تو بھی میں تجھے ذبح کر دوں گا۔ تیسرا دن آیا تو اس نے گردن بھی نہ اٹھائی، نہ اذان بھی نہ پر ہلائے، اور مالک نے سوچا یہ تو بڑا پابند ہے، جیسے بھی چلا لگا کے آیا ہر بات مان لیتا ہے، تو مالک نے کہا دیکھ کل تجھے انڈا دینا ہے، اب مرغا انڈا دیتا نہیں، وہ تو مرغی کا وظیفہ ہے، اگر تم نے کل انڈا نہ دیا تو تجھے میں ذبح کر دوں گا۔ تو وہ رونے لگ گیا، مرغا رونے لگ گیا، تو مالک نے کہا کہ موت سے ڈر رہا ہے اس لیے رو رہا ہے، کہا روتا اس لیے نہیں ہوں کہ مرنا ہے، روتا اس لیے کیوں آج انڈے پہ مر رہا ہوں، کاش کل اذان بھی مر جاتا، انڈے پہ مر رہا ہوں، کاش کل اذان ہی پہ مر جاتا۔ ہم آج در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں، جگہ جگہ ذبح ہو رہے ہیں، ہم اذانوں پہ مرنے والے بن جائیں، انشاءاللہ میرا تمہارا یقین ہے کائنات کی کوئی طاقت ہمارے سامنے آنکھ بھی نہیں اٹھا سکتی۔ تو سب سے بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا، بولو کون سا؟ قرآن، پڑھیں گے قرآن انشاءاللہ۔ دوسرا معجزہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ختم نبوت، ہمارے نبی آخری نبی، بولو زور سے بے شک، اب کوئی نبی آئے گا، ہمارے نبی آخری نبی، یہ امت آخری امت، یہ شریعت آخری شریعت، یہ قرآن آخری کتاب، نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی شریعت آئے گی، نہ کوئی دین اترے گا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ نے کہا دین اسلام صرف دین رہ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے حبیب پر اپنا دین مکمل کر لیا، نہ کسی نبی کو، اب جو کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا دجال ہوگا، جیسے مسیلمہ نے کیا تھا، اللہ کے نبی کو پرچی بھیجی تھی، آدھی زمین کے آپ نبی، آدھی کا میں نبی، حضور نے پرچی کھولی لکھا تو لکھا کذاب، اور یہ کہنا ہے ثواب۔ 19 سال کا جوان حبیب بن زید کو بلایا، مسجد نبوی کے گیٹ پر بیٹھ کر کھجوریں بیچ رہا تھا، ادھر آؤ یہ پرچی مسیلمہ کو دیا ہو، اس نے پرچی کھولی دکھائے کذاب، تو وہ حبیب بن زید سے کہنے لگا میری نبوت کا اعلان کرو، کہا جس زبان نے تجھے جھوٹا کہا ہے زبان کٹوا سکتا ہوں لیکن تجھے سچا نہیں کہہ سکتا، فوراً ایک انگلی کٹوا دی، کہا ابھی بھی موقع ہے، کہا مومن کی ایک ہی زبان ہوتی ہے، تو جھوٹا ہے، فوراً دوسری انگلی کٹوا دی، ہاتھوں پیروں کی انگلیاں کٹوائی، پاؤں کی انگلیاں کٹوائی، زبان نوچی، آنکھیں نوچی، بکری کی کھال کی طرح چمڑی ادھیری، دھوپ سے رکھ
تھا، بلک بلک کر حبیب بن زید آگوش موت میں چلے گئے. ان کی والدہ کا نام تھا ام عمارہ. ایک قافلہ آیا اور کہا تمہارے بیٹے کو بے دردی سے مسیلمہ کذاب کے سپاہیوں نے شہید کر دیا. ماں کی ممتا سے تو تاریخ بڑی پڑی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے. اس نے کہا علی ھذا اليوم ارضعته، یہی دن دیکھنے کے لیے میں نے میرے بیٹے کو دودھ پلایا تھا کہ وہ رسول اللہ کی عزت سے قربان ہو جائے. اور مسیلمہ کذاب کے ماننے والے اس کے پاس آئے. یہ جو عرب کا نبی ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں، یار وہ عجیب عجیب باتیں بتاتا ہے، عجیب عجیب کام کر کے دکھاتا ہے. ایک دو کام تو بھی کر کے بتا. کہاں کیا کرتا ہے؟ کہاں بچوں کی سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، بچے بادشاہ بن جاتے. وہ اپنا لوہا بچے کے منہ میں ڈالتا ہے تو فساد و بلاغت کے چشمے جاری ہو جاتے. تو کہاں کوئی بات نہیں، لاؤ بچے. پہلے دن 100، پھر 75، پھر 50، پھر 25، پھر ایک بھی نہیں. کہاں لاؤ بچے. کہاں گستاخی معاف کرنا، جن کے سر پہ تم نے ہاتھ پھیرا وہ سارے گنجے ہو گئے، جن کے منہ میں تم نے نفیس لعاب ڈالا وہ سارے گنگے ہو گئے، گنجے گنگے ہو گئے. اللہ کی قسم میرے نبی کی شان دیکھو مولانا ساجد صاحب. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے حبیب تو ہاتھ بلند کر، میں عمر کو کلمہ پڑھا دوں گا. میرے حبیب کو ہاتھ بلند کر، میں ابو ہریرہ کی اماں کو صاحب ایمان بنا دوں گا. میرے حبیب کو ہاتھ بلند کر، میں جابر کے کھانے میں برکت ڈال دوں گا. تو ہاتھ اٹھا، میں شیر خدا پر گرمی سردی کا اثر ختم کر دوں گا. میرے حبیب کو ہاتھ بلند کر، میں بدر فتح کرا دوں گا، مکہ فتح کرا دوں گا. میرے حبیب کا قیامت کا دن ہوگا، ہاتھ تو اٹھائے گا، آنسو تو بہائے گا. میں رب وعدہ کرتا ہوں تیری امت کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو میں کھول دوں گا. سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا. سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا. ایسی تصویر جس کی بنائی گئی، ایسی تصویر جس کی بنائی گئی، خود بنا کر خدا کو سرور آ گیا. سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا. اور ایک بات، اگر ہمارے نبی کے بعد اگر کسی کو نبی بننا ہوتا تو بولے زور سے بے شک وہ ابو بکر کی ذات کی جن کو نبی بنایا جاتا. کون ابو بکر؟ جن کو سانپ ڈستا رہا ابو بکر ہنستا رہا، جنہوں نے نبوت کے قدموں میں سب کچھ قربان کر دیا، جنہوں نے ہمارے نبی کی زندگی میں 17 نمازیں حضور کی موجودگی میں پڑھائی. اگر اللہ کے نبی کے بعد کسی کو نبی بننا ہوتا تو وہ عمر بن الخطاب بنتے، جن کو میرے نبی نے کہا لو کان بعدی نبی لکان عمر. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. کون عمر؟ جو فرش پہ بولتا ہے اللہ آسمان سے تائید میں قرآن بھیج دیتا ہے. کون عمر؟ جو 22 لاکھ مربع میل زمین کا حکمران ہے، جن کے دور حکومت میں شیر اور بکری ایک ہی نالے سے پانی پیتے. اگر میرے نبی کے بعد کسی کو نبی بننا ہوتا تو وہ عثمان بنتے، جن کو ہمارے نبی نے 2 بیٹیاں دے دی. جب دونوں فوت ہو گئی تو اگر میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی، ایک مرتی جاتی دوسری عثمان کی نکاح میں دیتا جاتا. جو مسجد نبوی کی زمین خرید کے دیتا ہے، جو کنویں خرید کے دیتا ہے، جو ہزاروں اونٹوں پہ آنے والا غلہ فی سبیل اللہ تقسیم کر دیتا ہے. اگر میرے نبی کے بعد کسی کو نبی بننا ہوتا تو وہ علی بنتے، جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا لوگوں جنت میں جہاں میرا گھر ہوگا میرے گھر کے سامنے حضرت علی کا گھر ہوگا. کون علی؟ حیدر کرار ہے، لشکر جرار ہے، ہاتھوں میں تلوار ہے، صاحب ذوالفقار ہے، مقابلے میں 1 یا 1000 ہے. جدھر سے علی گزرے اس کا بیڑا پار ہے. اسی لیے دمن والوں کو حضرت علی سے پیار ہے. کوئی نہیں بنا، علی حجویری بنتے، بابا فرید بنتے، معین الدین چشتی اجمیری بنتے، پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی بنتے، ابو حنیفہ بنتے، امام شافعی بنتے. یہ مسلمانوں یہ میرا تمہارا عقیدہ ہے. ہمارا نبی بولو زور سے بے شک آخری نبی، اب کوئی نبی دنیا میں نہ آئے گا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. دوسرے موقع پر فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم
اللہ فرماتا ہے کوئی قوم کا نبی، کوئی علاقے کا نبی، کوئی سوسائٹی کا نبی، کوئی برادری کا نبی، لیکن او میرے محمد تو ساری کائنات کا نبی، ریت کے ذرے ذرے کا نبی، پھول کی پتیوں کا نبی، درختوں کے ایک ایک پتے کا نبی، فرشتوں کا نبی، جنوں کا نبی، تحت الثرى کا نبی، عرش معلیٰ کا نبی، کالے گرو کا نبی، مالک کائنات کی قسم او میرا نبی تو سارے نبیوں کا نبی، کوئی نبی کوئی کائنات کا نبی بن کے نہیں آیا، جس یہ میرے نبی تھے یہ ساری کائنات کا نبی بن کے اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ دوسرا معجزہ ہے ختم نبوت کا، تیسرا معجزہ صحابہ کا وجود، جنہوں نے اشاروں پہ جان دے دی، ہم مسجد میں آ کے ملتے گنتے نیزے کی انگیوں پہ قرآن پڑھا، تپتے ہوئے کوئلے پہ لٹایا گیا، آگ کے انگاروں پہ لٹایا گیا، زبان پہ آج ہاتھ کی رٹ لگاتے رہے، 1,44,000 کا قافلہ جنہوں نے میرے نبی کی اشاروں پہ جان دے دی، جان دینے والے سے کتنے نے دے دی، ابو بکر کی صداقت میرے نبی کا معجزہ ہے، عمر کی عدالت میرے نبی کا معجزہ ہے، عثمان کی سخاوت میرے نبی کا معجزہ ہے، علی کی شجاعت میرے نبی کا معجزہ ہے، حنظلہ کی شہادت میرے نبی کا معجزہ ہے، حسنین کی قربانی میرے نبی کا معجزہ ہے، امیر معاویہ کی سیاست میرے نبی کا معجزہ ہے، صحابہ کی نمازیں میرے نبی کا معجزہ ہے، صحابہ کے روزے میرے نبی کا معجزہ ہے، صحابہ کے حج میرے نبی کا معجزہ ہے، صحابہ کی شہادتیں 256 صحابہ میرے نبی کی عین حیاتی میں جنہوں نے جان شہادت نوش فرمایا، آج بھی ان کی خبروں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، ان کی شہادتیں یہ بھی میرے نبی کا معجزہ ہے۔ اور چوتھا معجزہ معراج، یہاں سے اٹھایا وہاں تک پہنچایا اور ان بلندیوں تک پہنچایا جہاں تک کسی کا پہنچنا تو دور کی بات، کسی کا وہاں پر خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے ہیں گزرنے والے، کوئی یہاں پڑے ہیں جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمال مکان کے جھوٹے نقطے تم اول آخر کے پھیرے میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر جائے کدھر گئے تھے۔ اس سال بس یہ آخری معجزہ اس پر بات کر کے ختم کروں گا، یہ تھوڑا طویل ہوگا، ارے بولو انشاءاللہ کوئی بات نہیں، آپ لوگوں سے چہرے پڑ گئے جیسے آپ تھک گئے۔ جس سال ہمارے نبی کو میرے اللہ نے معراج کرائی، اس سال ہمارے نبی کے 2 قریبی رشتے دار فوت ہو گئے، ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رفیقہ حیات خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دنیا سے چلی گئی، دوسرے اللہ کے نبی کے سب کے چچا ابو طالب جو غم گسار تھے، ہر موقع پر حضور کا ساتھ دیتے، لیکن میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے 2 لے لیے، اللہ نے 2 دے دیے، ایک اللہ نے حمزہ دے دیا، ایک اللہ نے عمر دے دیا۔ حضور بہت خدا سے طائف چلے گئے، طائف والوں نے بڑا ظلم کیا، پتھر مارے، ایک باغ میں جا کے آپ نے پناہ لی، وہاں نینوا کا ایک آدمی تھا عباس، بعد میں انہوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے اپنے پاس بلایا، جنت کی سیر کرائی۔ میں پوچھتا ہوں الہ العالمین تم نے اپنے حبیب کو معراج کیوں کرائی؟ اللہ فرماتا ہے میں نے اس لیے بلایا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے جس طرح یہ آسمان زمین سے اونچا ہے اسی طرح میرا نبی ساری کائنات سے اونچا ہے۔ میں پوچھتا ہوں الہ العالمین تو نے اپنے حبیب کو معراج کیوں کرائی؟ اللہ فرماتا ہے اس لیے کرائی کہ جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں، جو لوگ ساری زندگی مسجد کی نوکری کرتے ہیں، جو لوگ ساری زندگی اذان کی خدمت دیتے ہیں، جو چلے 4 مہینے لگاتے ہیں، جو ساری زندگی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، میرے حبیب آپ اوپر آئیے، میں نے جنت میں ان کے لیے جو نعمتیں تیار کر رکھی ہے آپ آئیے دیدار کر جائیے۔ میں پوچھتا ہوں الہ العالمین تو نے اپنے حبیب کو معراج کیوں کرائی؟ اللہ فرماتا ہے میں نے اس لیے معراج کرائی کہ جیسے سارے انبیاء اپنی اپنی امتوں کی امام بن کے آئے، آج آمینہ کا
کا لال سارے نبیوں کا امام بن کے آیا ہے. میں پوچھتا ہوں یا رب العالمین تم نے اپنے حبیب کو معراج کیوں کرائی؟ اللہ فرماتا ہے میں نے اس لیے معراج کرائی. زلیخا نے مصر کی عورتوں کو اکٹھا کیا تھا. آؤ تانے نہ مارو, ایک غلام کو دل دے بیٹھی, آؤ میرا یوسف دیکھو. اللہ فرماتا ہے سارے انبیاء سے آؤ میرا محمد دیکھو. میرا اللہ تم نے اپنے حبیب کو معراج کیوں کرائی؟ اللہ فرماتا ہے اس لیے کرائی سارے انبیاء کو میں نے جتنے عطیات دیے وہ جبریل کے واسطے سے دیے, لیکن اس سفر میں ایک موقع ایسا آئے گا, آواز آئے گی اس اکیلے کو اکیلے کے پاس ہی آنے کا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. اللہ پاک جل شانہ کا قرآن کہتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے میرے حبیب کو معراج کرائی, چاند ٹھہر جا, سورج ٹھہر جا, دریاؤ ٹھہر جاؤ, سمندر ٹھہر جاؤ, میرا محبوب آ رہا ہے. الہ العالمین کیسے آئے گا, کون لے جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. اللہ فرماتا ہے جب میں کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہوں کہتا ہوں ہو جاؤ ہو جایا کرتا ہے. آواز لگائی جبرائیل, کہاں جی رب جلیل, کہاں جاؤں میں ہنی کے گھر جاؤ, میرا حبیب آرام فرما رہا ہے, میرے حبیب کو یہاں لے آؤ. جبرائیل امین تشریف لائے, میرا حبیب میں ہنی کے گھر تشریف فرمائے, آرام کر رہا ہے. اور ایک عقیدہ جو سو جائے بولو زور سے, بے شک وہ نبی ہو سکتا ہے لیکن خدا نہیں ہو سکتا. ارے بولو میرا رب کبھی سوتا نہیں, میرا رب کبھی اونگتا نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا نا الہ العالمین تجھے نیند نہیں آتی, تو کنچ کے 2 پیالے پکڑا دیے, کہاں یہیں کھڑے رہو, کہا جب تک اجازت نہ تو سونا نہیں, چھوڑنا نہیں. رات کا آخری حصہ آیا, نیند نے جھٹکا دیا, دونوں پیالے چھوٹ گئے, چورا چورا ہو گیا. کا منہ تھا تیرے ایک جوکے نے دونوں پیالوں کو توڑ دیا, خدا سو جائے گا, نظام نہیں ٹوٹے گا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. جب یہ لوگ فرشتہ ہے میکائیل کو لے کر, ہمارا نبی سو رہا ہے. جبرائیل علیہ السلام کے لیے تو مسئلہ بن گیا کہ اب اٹھاؤں تو کیسے اٹھاؤں, کہیں اپنے انداز میں اٹھاؤں, کہیں رب کی نظر میں بے ادبی نہ ہو جائے. پوچھا الہ العالمین یہ تو حضور سوئے ہوئے یا ایھا المزمل کہہ کے اٹھاؤں, فرمایا نہیں نہیں, یا ایھا المدثر کہہ کے جگاؤں, فرمایا نہیں نہیں, طٰہٰ کہہ کے اٹھاؤں, فرمایا نہیں نہیں, یاسین کہہ کے اٹھاؤں, فرمایا نہیں نہیں, یا نذیرن بشیرن کہہ کے اٹھاؤں, فرمایا نہیں نہیں, سراجن منیرا کہہ کے جگاؤں, فرمایا نہیں نہیں, ہاتھوں کی انگلی ہلکے سے کھینچتا ہوں, میرا حبیب اٹھ جائے گا. اللہ فرماتا ہے نہیں نہیں, پاؤں کے پاس چلا جاتا ہوں, انگلی ہلکے سے کھینچ لیتا ہوں, سرکار اٹھ جائیں گے. اللہ فرماتا ہے نہیں نہیں, سر کے بالوں کو ہلکے سے سہلاتا ہوں, سرکار اٹھ جائیں گے, فرمایا نہیں نہیں. جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا الہ العالمین پھر مجھے بتلایا جائے کیسے جگاؤں کیسے اٹھاؤں. آواز آئی اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع. او جبرائیل میں نے تجھے 6 نورانی پر عطا فرمائے, تو سارے زمین اور آسمان کے فرشتوں کا سردار ہے, بیت المعمور میں رہنے والے فرشتوں کا سردار ہے, سدرۃ المنتہا میں رہنے والے فرشتوں کا سردار ہے. مجھے آج دنیا والوں کو بتلانا ہے نوری فرشتوں کے سردار کا کیا مقام ہے, عبداللہ کے چاند کا کیا مقام ہے. پوچھا الہ العالمین پھر مجھے بتلایا جائے کیسے جگاؤں. کہا میرے حبیب کی تلیوں میں لیٹ جا, ہلکا سا بوسہ دے دے, میرا حبیب اٹھ جائے گا. جبرائیل امین نے ہلکا سا بوسہ دیا, میرے حبیب نے آنکھ کھولی. پوچھا جبرائیل اس وقت کیسے آنا ہوا؟ کہا حبیب کل نے مختار کل کی عداوت کا انتظام کیا ہے, میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں. کہا میں بچھڑنے کے لیے تیار ہوں, میری ایک سوال کا جواب دے دے. پوچھا کیا؟ کہا تو نے میری تلیوں کو بوسہ دیا, تجھے کچھ مزہ آیا کہ نہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا, مزہ تو محمد کی تلیوں میں دیکھا. کیسے جانا ہے؟ کہاں ہوائی جہاز, کہاں طیارہ, برا
حدیث میں جہاں اس جانور کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا پاؤں پڑتا تھا. میری تمہاری نظر کتنی دور تک جا سکتی، تو جہاں نظر پڑتی ہے وہاں اس کا قدم پڑتا ہے. اور ایک بات، ہمارے نبی نے ساری زندگی میں 2 لمبے سفر کیے، ایک فرش والا ہجرت اور ایک عرش والا معراج. اور ان 2 سفروں میں جو رفیق سفر تھے اللہ نے ان کی عظمتوں کی دھن عرش و فرش تک پہنچائی. کہاں معراج والی رات جبریل ساتھ جائے گا، ہجرت والی رات ابو بکر ساتھ جائے گا، معراج والی رات جو ساتھ گیا سید الملائکہ بن گیا، ہجرت والی رات جو ساتھ گیا سید الصحابہ بن گیا، معراج والی رات جو ساتھ گیا وہ صدیق و امین بن گیا، ہجرت والی رات جو ساتھ گیا وہ صدیق بن گیا، معراج والی رات جو ساتھ گیا وہ سدرا تک گیا، ہجرت والا حجرے تک گیا. ارے حجرے میں ہے کیا نہیں؟ اللہ ہمیں دیدار نصیب فرمائے. بولو آمین. حضور کی دائیں طرف ابو بکر آرام فرما رہے اور بائیں طرف حضرت عمر ہے. ابو بکر عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے، اور ان کے پھول صحرا میں بھی مرجھایا نہیں کرتے. صحابہ سب کے سب، صحابہ سب کے سب پروردہ دامان مرسل ہے. جو مومن ہے کسی کو بھی وہ جھٹلایا نہیں کرتے. اور ابو بکر کا اصل نام ہے عبداللہ. بولو زور سے، کیا نام ہے؟ عبداللہ. اور عبداللہ کے نام کے شروع میں ہے عین، عمر کے نام کے شروع میں ہے عین، عثمان کے نام کے شروع میں ہے عین، علی کے نام کے شروع میں ہے عین. لہٰذا ان چاروں کو ماننا ہے فرض عین. مکتب پڑھتے ہیں نا؟ ارے مکتب جو پڑھ چکے پڑھائے گا نہیں، استاد کی مار کھائیے. عین خالی عین سے نقطہ، عین خالی. ان چاروں صحابہ کے نام کے شروع میں ہے عین، عین پہ کوئی نقطہ نہیں، لہٰذا صحابہ کے کردار پر بھی کوئی نقطہ نہیں. تمہارے یہاں مارنے کا رواج ہے. آمینہ کا لال چاند ہے صحابہ ان کے ستارے ہیں، آمینہ کا لال پیر ہے صحابہ ان کے مرید ہے، آمینہ کا لال شمع ہے صحابہ ان کے پروانے ہیں، آمینہ کا لال ایمان ہے صحابہ ان کے مقتدی ہے، آمینہ کا لال مقتدا ہے صحابہ ان کے پیروکار ہے، آمینہ کا لال چاند ہے صحابہ ان کے ستارے ہیں، رحمت کے فوارے ہیں، عجیب نظارے ہیں، جنتی سارے کے سارے ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور اللہ نے میرے حبیب کو اتنا اونچا مقام دیا، ساری دنیا چاہتی ہے رب کا دیدار کرے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے دیدار کے لیے خود اوپر بلا رہا ہے. کون جا رہا ہے؟ جبریل کے ساتھ کون جا رہا ہے؟ یہ وہ میرا نبی جا رہا ہے جو اپنی انگلی کا اشارہ چاند کو کرے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے. یہ وہ پیغمبر جا رہا ہے جو اپنا ماتھا اللہ کو دکھائے، اللہ قبلہ بدل دیتا ہے. یہ وہ پیغمبر جا رہا ہے میں بولوں آپ بولے منہ سے تھوک نکلتا ہے. یہ وہ نبی جا رہا ہے بولتا ہے منہ سے نور نکلتا ہے. یہ وہ نبی جا رہا ہے جو درختوں کو اشارہ کرے جڑے چھوڑ کے قدموں میں آ جاتے ہیں. یہ وہ پیغمبر جا رہا ہے جہاں بیٹھ جائے اللہ اس جگہ کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیتا ہے. جس قبرستان میں کھڑا ہو کے دعا مانگے اللہ اس قبرستان کو جنت البقیع بنا دیتا ہے. یہ وہ پیغمبر جا رہا ہے جو کبھی فرش پہ چلتا ہے، کبھی آپ سے محلہ کا مہمان بن جاتا ہے. یہ وہ پیغمبر جا رہا ہے جن کے چہرے کو رب نے والضحیٰ کہا، جن کی زلفوں کو رب نے واللیل کہا، جن کے دانتوں کو رب نے یاسین کہا، جن کے سینے کو رب نے الم نشرح کہا. یہ وہ پیغمبر جا رہا ہے اللہ نے جن کا سینہ بھی اعلیٰ بنایا، پسینہ بھی اعلیٰ بنایا، میرے محمد کا مدینہ بھی اعلیٰ بنایا. کون جا رہا ہے؟
اللہ فرماتا ہے میرے حبیب قدم اٹھا سنت بنا دوں گا، گفتگو کرے گا حدیث بنا دوں گا، عمل کرے گا شریعت بنا دوں گا، تیرے نکاح میں جو عورت آئے گی مسلمانوں کی اماں بنا دوں گا، تیرے یہاں جو بچہ پیدا ہوگا آل رسول بنا دوں گا، تو ہاں کرے گا حلال کر دوں گا، تو نہ کرے گا حرام کر دوں گا، میرے حبیب کالی کالی زلفے چہرے پہ ڈال رات بنا دوں گا، زلفے ہٹا دین بنا دوں گا، میرے حبیب زمین پر بیٹھ جائے زمین کو پستی دے دوں گا، کھڑا ہو جائے آسمان کو بلندی عطا کر دوں گا، میرے حبیب تو غصے میں آ جائے جہنم بنا دوں گا، تو راضی ہو جائے جنت بنا دوں گا۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نظم داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے پھر یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ جو ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے خلوت کی گود میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم قدم سے عرش اعظم سے اجالا تھا، اور صلی اللہ علیہ وسلم میرا تمہارا عقیدہ ہے اگر ہمارا نبی نہ ہوتا یہ گنجوں کی چٹک بھی نہ ہوتی، یہ پھولوں کی مہک بھی نہ ہوتی، بلبل کا ترنم نہ ہوتا، باد صبا کی نزاکت بھی نہ ہوتی، ہواؤں کی بھی ففروزی نہ ہوتی، نہ میں ہوتا نہ آپ ہوتے، نہ رات آتی نہ دن ہوتا، نہ دمن ہوتا نہ کھاری وار ہوتا، اگر وہ نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا، وجود کونوں مکان نہ ہوتا۔ میرے نبی کی زبان مبارک لسان اللہ، شفقت رحمت اللہ، دستور آئین اللہ، حکم امر اللہ، سبق لا الہ الا اللہ، وجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب سفر شروع ہوا آواز کیا آئی؟ بلانے والا سبحان، جانے والا نبی آخر الزمان، گواہی دیتا ہے اللہ کا قرآن، اسی میں ہے محمد کا عالی مقام، بلانے والا رب جلیل، جانے والا اللہ کا حبیب، کتنا خوش نصیب کتنا اللہ کے قریب، بلانے والا مسجود، جانے والا ساجد، بلانے والا معبود، جانے والا عابد، بلانے والے کا راج ہے، جانے والے کی معراج ہے۔ جب پہلا اسٹاپ آیا مدینہ منورہ، بولو زور سے آمین، اللہ مجھے آپ کو مدینہ لے آئے۔ ہمارے ساجد بھائی ابھی مدینہ جا کے آئے، میں نے آج ہی کھجورے کھائی، ماشاءاللہ اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ وہاں جایا نہیں جاتا، وہاں تو بلاوا آتا ہے، ایسی مقدس جگہ ہے، ایسے مقدس مقامات ہیں، اللہ سب کو بار بار حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے۔ میں سناؤں، جب آپ مدینہ منورہ جائیں گے اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، ہر بندہ مسلمان نظر آئے گا، ہر بندہ مسلمان نظر آئے گا، صاحب ایمان نظر آئے گا، مصطفیٰ کا غلام نظر آئے گا۔ نئے نئے دمن والوں جب آپ مدینہ منورہ جائیں گے اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، ہر بندہ پاک نظر آئے گا، نقشہ صاف نظر آئے گا، عربی لباس نظر آئے گا، چہرہ لال نظر آئے گا، سر پہ شاندار رومال نظر آئے گا، سامنے روزے میں دیکھو آمینہ کا لال نظر آئے گا۔ ایک ہندو شاعر نے لکھا ہے، یہ ارض مقدس ہے، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی ہے، بارش جنت بھی یہی ہے، دنیا کا عقیدہ بھی ہے اور اپنا بھی یقین ہے، جو شہر مدینہ میں کہیں اور نہیں ہے، اور جس نے نہ کیا گنبد خضرا کا نظارہ، وہ آنکھ حقیقت میں کوئی آنکھ نہیں ہے۔ اسباب ہے تو جاؤ، بہت سارے لوگ کہتے مولانا صاحب بیٹی کی شادی ہو جائے اس کو فارغ کر، بیٹے کو شادی ہو، بیٹے کی شادی ہو، بیٹے کی شادی ہو جائے اس کو فارغ کر، یہ سب فارغ ہو جائے پھر جاؤں گا، کبھی کبھی ان سے پہلے یہی فارغ ہو جاتا، موت کا کیا ٹھکانا، جلتے جلتے لوگ لڑک جاتے،
ہمارے نبی نے فرمایا اگر کسی کے پاس پیسے اور مدینہ نہیں گیا، مکہ نہیں گیا، وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اب پیسے ہوتے ہیں نا، بے تحاشا اڑائے جاتے ہیں شادی ہو، لیکن یہ تو اب اتنی ہوتی کہ چلو ہم جائے مکہ مدینہ جائے، وہاں مقدس مقامات کی حاضری ہمیں نصیب ہو جائے، غلاف کعبہ پکڑ کے مانگ کی ہلو اللہ، ارے آنکھ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ بخشش کا فرمانا پہلے بھیج دیتا ہے۔ توفیق سے توبہ بھی کہاں ہے؟ گناہ کر کے فخر کرتے، گناہ کر کے اتراتے۔ حسن بصری کی توبہ کا قصہ تو آپ نے سنا ہوگا۔ بصرہ میں امیر ترین شخص تھے، جب صبح سویرے جاتے بازار میں، جتنے جیبت لاچار ہوتے ان کی دہلیز تک ان کی خوشیاں پہنچاتے۔ جب صبح سویرے جب حسن بصری نکلے، ایک خوبصورت لڑکی پہ نظر پڑ گئی، انہیں بھاگ گئی، پسند آ گئی، تو وہ مسلسل دیکھتے رہے۔ تو وہ لڑکی پاس آئی، کہاں اما کرتا ہی شرم نہیں آتی؟ کامین من اس سے شرماؤ، عالم و خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اس سے شرماؤ جو آنکھوں کی اشاروں کو بھی دیکھتا ہے، دلوں کی بدماشی کو بھی جانتا ہے۔ بات میں بڑا وزن تھا، لیکن اس کی خوبصورتی ایسی کہ حسن بصری فرماتے لیکن بھی میں ان کی طرف دیکھتا ہی رہا۔ وہ لڑکی پھر پاس آئی، کہاں شرم نہیں آتی؟ بار بار دیکھتے جا رہے ہو، آخر میرے جسم میں ایسی کون سی چیز ہے جو تمہارے لیے بھائی سے کشش ہے؟ تو کہاں یہ تیری جھیل جیسی آنکھیں نا، اس میں ڈوبنا چاہتا ہوں۔ آج بھی بہت سارے ایسے لڈو ہوں گے، تیری عذابیں میں قربان ہوں، بولتے ہیں نا، تیرے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، حالانکہ مچھر بھی نہیں مار سکتا۔ کتنا لڈو بھاگ جاتے ہیں، ماں باپ کو چھوڑ دیتے، بھاگ جاتے، لڑکیاں بھاگ جاتی۔ ابھی کسی علاقے میں گیا تھا، 3 مہینے میں 23 لڑکیاں چلی گئی کافروں کے پاس۔ پورے ملک میں 13 لاکھ لڑکیاں مرتد ہو گئی۔ کہتے 40 لاکھ کا بجٹ ہے، پھر کہتے مولانا صاحب 40 دو۔ ماحول بگڑا ہوا ہے مسلمان۔ ہماری نوجوان نسل دیکھو کہاں جا رہے، 2 بجے تک بیٹھے رہتے بچوں پر، 2 بجے تک بیٹھے رہتے ہوٹلوں پر، فجر میں آتی سب مغرب میں شام تک۔ فجر میں کوئی نوجوان آتے ہیں تو لوگ ملاقات کرتے ہیں، یہاں کیسے آ گئے، جیسے فجر پڑھو کے لیے رکھی ہو۔ ماحول بگڑنا نہیں ہے، ماحول کو بگاڑا جاتا ہے۔ ماحول میں مشین نہیں ہے کہ بازار سے کر کے گھروں میں گھسے گا۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی ایسی کون سی چیز ہے جو کہ تیرے لیے بھائی سے کشش ہے؟ کہا جو تیری خوبصورت آنکھیں نا، اس میں ڈوبنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھہرو شاید تمہارا مطلب پورا ہو جائے۔ وہ گھر گئی، تھوڑی دیر کے بعد اس کی خالی آئی اور اس نے ایک پلیٹ پیش کی، اس پہ لال رنگ کا رومال ڈھکا ہوا تھا۔ کہا یہ میری آقانی نے دیا ہے۔ جب پلیٹ وہ رومال ہٹایا تو پلیٹ میں اس کی وہ دونوں خوبصورت آنکھیں اور کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا جس پہ لکھا ہوا تھا انی لا اريد عينا يفتتن بسببها احد، میں وہ آنکھیں رکھنا ہی نہیں چاہتی جس سے مومن فتنے میں پڑ جائے۔ اللہ حسن بصری داڑھی پکڑ کے بیٹھ گئے، ساری رات روتے ہوئے اللہ سے معافی مانگی۔ جب اگلا روز آیا، صبح ہوئی تو حسن بصری نے سوچا چلو ساری رات اللہ سے معافی مانگی ہے اور کچھ عورت سے بھی معافی مانگا ہوں جس نے میری وجہ سے اپنی آنکھوں کو قربان کر دیا۔ جب ان کی گلی کے پاس پہنچے تو اس کی گلی سے اس کا جنازہ نکل رہا تھا۔ اور پھر بڑا پھر داڑھی پکڑ کے بیٹھ گئے، سارا دن روتے رہے۔ رات کو سوئے تو وہ لڑکی خواب میں آئی تو حسن بصری نے کہا مجھے کوئی نصیحت کر دے۔ کہا اذا اصبحت واذا امسيت فاستغفر الله وتوب عليه، جب بھی صبح کرو شام کرو اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ حسن بصری فرماتے ان کی ایک نصیحت نے مجھے نیکی کی راہ پر گامزن کیا، بعد میں وہ اپنے زمانے کی امام اور مقتدی بنے۔ گناہ کر کے اس طرح سے گناہ کر کے فخر کرتے کہ اتنا بھی آج لیا ہے، اتنا سود کھایا ہے۔ کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے، بولو زور سے بے شک میرا وہ رب جانتا ہے جو کالی پہاڑی پر چلنے والی کالی چونٹی کی لکیر کو بھی دیکھتا ہے۔ خیر، تو سب سے پہلا کام آیا مدینہ۔ بولو آمین، اللہ مجھے آپ کو مدینہ لے جائے۔ تو ہندو شاعر کہتا ہے
جس نے نہ کیا مدینہ کا نظارہ وہ حقیقت میں آنکھ ہی نہیں ہے۔ پھر سفر شروع ہوا، بیت المقدس پر سواری پہنچی، 1,24,000 انبیاء کی استقبالہ کمیٹی، اللہ کی طرف سے آواز آئی جنت کو سجاؤ جہنم کو بجاؤ، کہاں کیوں؟ ہاں میرا حبیب آ رہا ہے۔ بس میں کونین کی جب سواری گئی، آسمان سے زمین تک، آسمان سے زمین کھلبلی مچ گئی، انبیاء آ گئے، مرسلی آ گئے، مقتدی آ گئے، تو امام آ گئے۔ جبرائیل امین نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان، پھر رک گئے۔ کیا ہوا؟ اتنے سارے نبی اللہ کے بعد کس کا نام لو؟ ہم اٹھائی دے رہے جس نے ساروں کو ترجمہ کیا۔ اذان مکمل ہوئی، امامت کا مسئلہ ہے، ہر نبی سوچتا ہے مجھے موقع ملے گا۔ آدم علیہ السلام نے کہا میں تو ابو البشر ہوں، اللہ نے میرے سے ہی تو سارا سلسلہ چلایا، مجھے موقع ملے گا۔ نوح علیہ السلام سوچنے لگے 950 سال مار کھائیے، مجھے امامت کا حق ملے گا۔ اسماعیل علیہ السلام سوچنے لگے چھری کے نیچے آ گیا، اللہ کی نافرمانی نہیں کی، امامت کا حق مجھے ملے گا۔ ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے اللہ کا حکم مانا، بیوی بچے کو چھوڑ دیا تھا وہاں خلستان میں، امامت کا حق مجھے ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام سوچنے لگے کوئی دور پہ جاتا تھا، اللہ سے باتیں کیا کرتا تھا، امامت کا حق مجھے ملے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام سوچنے لگے بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا، امامت کا حق مجھے ملے گا۔ آواز آئی میرے حبیب، میں خالق تو مخلوق، میں موہد تو محبوب، میں خدا تو منصفہ، میں شان دینے والا تو شان لینے والا، میں براق بھیجنے والا تو سواری کرنے والا، میں مزمل کی چادر عطا کرنے والا تو گنہگاروں کو چھپانے والا، میں قدیر تو بشیر، میں خبیر تو سراج منیر، جنت میری مالک تو کوثر میری ساقی تو کتاب میری، زبان تیری، کلام میرا، ادا تیری، ربوبیت میری، ختم نبوت تیری، عبادت میری ہوگی، نبیوں کے آگے امامت میری ہوگی۔ سبحان اللہ۔ پھر چڑھتے گئے پہلے آسمان پہ آدم، پھر عیسیٰ، پھر یحییٰ، پھر ہارون، پھر ابراہیم، ساتویں آسمان ابراہیم علیہ السلام، اس سے اوپر سدرۃ المنتہا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اب میں نہیں جاتا، اور یوں دیکھتے تھے تمہارے نبی جاتے تھے، تیری عظمت کی جھلک دیکھ کر معراج والی رات سب سے جبریل کی خواہش ہے کہ بشر بن جاؤں، فرشتوں سے بعد بھی بشر لے گیا، فرش سے عرش تک قلم لے گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے دروازے کھول دیے، میرا حبیب آ رہا ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، 3 تحفے کا اللہ نے لایا، 3 تحفے۔ آج کے بعد بدنی عبادت، مالی عبادت، ساری عبادت تیرے لیے کیا کروں گا۔ ہمارے اللہ نے کہا کہ میں بھی کچھ دیتا ہوں، لے جا۔ کہا کیا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا نبی ہمیں وہاں بھی یہاں نہ بھولا، وہاں بھی نہ بھولا۔ جب کہا نا میرا نبی تجھ پر سلامتی ہو، اپنا دامن میری رحمتوں سے برکتوں سے بھر لے۔ فوراً میرے نبی نے کہا وعلی عباد اللہ الصالحین، اس نعمتوں میرے نیک امتیوں کو بھی شامل کر دو۔ وہ تو وہاں بھی نہیں بھولا، ہم تو یہاں بھول گئے۔ اور قیامت کے دن بھی بولو زور سے، بے شک اگر کوئی ساتھ دے گا تو وہ میرا حبیب دے گا، اماں دے گی، ابا، یہ جگری دوست کوئی نہ دے گا۔ صرف ایک ہی ہستی اللہ نے بنائی ہے جن کا نام محمد ہے، جس کی جوڑی پھیلی ہوئی ہے، جس کی زبان پہ ایک ہی رٹ ہے، یا ربی امتی یا ربی امتی۔ پھر نمازوں کا تحفہ ملا، یہ ہے نا، یہ عرش کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ عبادت نماز والی پہلے کتنی کی تھی؟ بولو، ارے بولو زور سے، یہ شکر کرو چھٹے آسمان کے موسیٰ مل گئے۔ پوچھ لیا کیا ملا؟ اور 50 نمازیں ملی، جو پڑھے گا پوری زندگی اللہ اللہ کرنے میں جائے گی، سیدھا مرے گا سیدھا جنت۔ کہا کتنی؟ کہا 50۔ کہا یہاں انہوں نے منٹو سلوا کھا کے 2 نہیں پڑھی، 50 نمازیں پڑھیں گے، جاؤ کچھ کم کراؤ۔ ہمارے نبی گئے اور واپس آئے، وہاں تک موسیٰ وہی کھڑے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام پھر بھی چلے جاتے اتنا کہتا، 5 ہی کم ہوئی تھی، 45 چلے جاتے وہ بھی کہاں پڑتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ امت بڑی کمزور ہوگی، رک جاتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو بہت کم ہوئی ہے تو بھی تکلیف ہو جائے گی، وہی کھڑے گئے نہیں۔ پھر پوچھا کتنی؟ کام یہی کھڑے، کام پوچھنے کا کتنی؟ کام 45 نہیں پڑے اور کم پڑا۔
گر گئے، گر آئے، پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کھڑے، قربان جاؤ بقرعید کا مرتبہ ہے کہ بڑا جانور موسیٰ علیہ السلام میں نام کا دو، اتنا بڑا احسان ہے ہمارے لیے وہاں کھڑے، اگر چلے جاتے تو ہوتا کیا؟ یہاں تو جمعہ کو تو مسجد میں آتے ہیں، 2 رکعت پڑھ کے تو بھاگتے ہیں جیسے 365 چیزیں باندھ کے رکھا ہو۔ یہ جمعہ میں جو بیان کرتے ہیں نا مولانا صاحب، اگر گھڑی پیچھے ہو نا تو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ مجمع ہی بتا دیتا ہے ٹائم ہو گئے، یہ ادھر ادھر ایسے ہلتے رہتے سمجھ آ ہی جاتا ہے کہ 35 ہو گئی۔ پھر ہم بھی کیوں سنا ہے کہ وہی شوق نہیں ہے تو ہم بھی کیوں اپنا گلا برباد کریں؟ ہمارے استاد کہا کرتے تھے مفتی سعید صاحب مرحوم، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اگر تمہیں کہا نہیں کہ 30 سے بات ختم کرنی ہے، اگر ایک 33 ہو گئے وہ پسند نہیں کرتے تو تم اپنا 3 منٹ سے برباد کرتے، جب انہیں شوق نہیں ہے تو تمہیں کیا پڑی ہے؟ اور کتنے لوگوں کا معمول بنا ہوا، 1:25 کوئی اندر آنا ہے، 1:25۔ کبھی ایسا نہیں کہ چلو بڑا دین ہے، بڑے سارے پورے دینوں کا ساتھ دینوں کا اللہ نے سردار جمعہ کو بنایا ہے کہ چلو مسجد میں جلدی جائے اور وہاں سلامت تصریف پڑھے، مولانا کی باتیں سنے کہ کچھ باتیں ہماری زندگی میں آ جائے۔ کبھی کبھی ہے نا ایک بات زندگی بدل دیتی ہے، ضروری نہیں لمبی چوڑی تقریر سنی جائے، کبھی کبھی ایک جملہ آدمی کی پوری زندگی کو بدل دیتا ہے۔ ایک سیدھا بناؤ، ایسا ماحول بناؤ سوسائٹی جنت کا ٹکڑا بن جائے، سسٹم ہی خراب ہے، ماحول ہی بگڑا ہوا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنی؟ کہا 45 پانی پڑیں گے، پھر گئے، پھر آئے 40 35 30 25 20 15 10 5 9 چکر لگ گئے، ہر چکر میں 5 کم ہو گئے۔ آپ سوچ لو 1 چکر وقت لگ جاتا، نہ امام نہ مؤذن نہ مسجد نہ لینا نہ دینا، دھمادم مست پلنگ۔ اللہ کی قسم مشکات شریف اٹھاؤ، میں حوالہ دے رہا ہوں، مشکات شریف میں ہے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنی رہ گئی؟ کہا 5 جاؤ، آپ کی امت 5 نہیں بنے گی۔ پھر میرے نبی نے کہا نہیں، اب جاتے شرم آتی۔ میں سوال کرتا ہوں، اب مجھے جو پوائنٹ کی بات بتانی ہے، میرے نبی کا، میرے اللہ کا میرے نبی سے عشق دیکھو۔ میرے اللہ کو تو پتا ہے کہ یہ 5 ہی ہو جانی ہے، تو اتنے چکر کیوں لگوائے؟ پہلے چکر میں کہہ دیتا چلو 45 کم 5 ہی پڑھنی ہے، بلایا پھر بھیجا، پھر بلایا پھر بھیجا، 45 40 35 30 25 30 15 10 5 9 چکر لگائے۔ اللہ کا علم الغیب، اللہ کو تو پتا ہے 45 کم ہونی ہے، پہلے ہی چکر میں کہہ دیتا چلو 5 ہی پڑھنی ہے 45 کم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ کو کم کرانے کے بہانے بھیجتا رہے تاکہ میں اسے دیکھتا رہا ہوں، یہ مجھے دیکھتا ہے۔ میں موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتا ہوں آپ بار بار کیوں بھیجتے؟ کہا میں نے رب سے کہا مجھے دیکھنا ہے، کہا لن ترانی تو نہیں دیکھ سکا، نہیں دیکھ سکتا، میں اس کو تو نہیں دیکھ سکتا، اس کو دیکھنے والے کوئی بار بار دیکھتا ہوں۔ نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو یہ موسیٰ نگاہ ہے مصطفیٰ دیکھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک بات، اب کتنی نمازیں رہ گئی بولو؟ اب اللہ کی بات تو کبھی بدلتی نہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ نے قرآن میں کہا میرا کلام کبھی نہیں بدلتا۔ اب اللہ نے پہلے کہا 50، پھر اللہ نے اپنی بات بدل دی، کہا نہیں محمد پر 45، پھر 40 35 30 25 30 15 10 5 9 مرتبہ اللہ نے اپنا کلام بدل دیا۔ اللہ نے بڑا دوسرا اصول اتار دیا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، میرے حدیث سے بھی امت پڑھیں گی 5 ثواب 50 قدم۔ بیت اللہ میں پڑھیں گے نماز کا ثواب 1 لاکھ، جماعت کے ساتھ 70 لاکھ، مسجد سے درجی میں 50,000۔ یہ حج پڑھ کے آتے ہیں نماز نہیں پڑھی، کیوں؟ اب مطلب 1,70,50,000 2 مہینے پڑھ کے حساب لگا، کیا ضرورت ہے؟ فتوے سے ایسے جھوٹ لیتے ہیں، ہم سے کہتے ہیں نا حرام ہے، دیکھو بھی ضرورت پڑنے میں بھی کھاؤ گے۔ یہ زکات دینے کی کنڈیشن میں وہ زکات سامنے دیکھا تو مطلب میں مدعی ہو، بس کتاب بدل جائے، شریعت بدل جائے، قرآن بدل جائے، میری دنیا بدلی جائے گی۔ ارے کیا دنیا سے لے جائے گا؟ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شہدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا نشان،
خون کا گھڑا بنایا، عید جس میں ہڈیاں چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسماں، موت کی پرزور آندھی جس دم آ کے ٹکرائیں گی، یہ مٹی کی عمارت پھر مٹی میں مل جائیں گی، بہار دنیا چند روزہ نہ چل یہاں سر اٹھا کر، خدا نے کروڑوں نقشے بچا دیے ہے بنا بنا کر، جب تو دنیا سے جائے گا اس ساتھ نہ تیرے ہوگا، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا کل لباس ہوگا۔ آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، بس اتنی سی دیر لگی آئے چلی گئے۔ زندگی ہے کیا؟ اتنے فیصد پر ہسپتالوں میں پڑے ہو گئے، جاؤ اس کے بیٹ کے پاس 2 منٹ دیکھ کے صرف معائنہ ہی کر لو، جنازے اٹھاؤ نا، کہ دیکھ کہیں اتنا سوچ لیا کرو آج یہ اس کا جنازہ اٹھا کر مجھے بھی اٹھایا جائے گا، کسی کا اعلان سنو تو اتنا استحضار کر لیا کرو کہ آج اس کا اعلان ہوا ہے کل میرا بھی اعلان ہونا ہے۔ آج ہم عابد بھائی جو یو کے میں ہیں ان کے والد محترم اور ہمارے خورشید بھائی کے والد محترم کی اظہار تعزیت پر یہاں جمع ہوئے، کل ایک موقع ایسا آئے گا ہم قبروں میں ہوں گے، ہمارے اظہار تعزیت قبروں کے جمع ہوں گے۔ ہم پچھلے نبیوں کی امتی تو ہے، امتی نہیں ہے کہ اللہ نے 1000 سال عمریں لکھی ہو، مشکاۃ شریف ہے 60-70 سال، بس 70 سے آگے جاتا ہے ورنہ اسی کے اندر جڑے جاتے ہیں۔ جتنی بچی کچھ زندگی ہے مسلمانوں، اس کو نیکی کی راہ پر ڈالو، اپنے آپ کو نیکی کے راستے پر گامزن کرو، انشاءاللہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، سینے میں قرآن آ گیا، زندگی میں نبی کی سیرت آ گئی تو پڑھو گے یہاں اللہ جنت کے آنکھوں دروازوں کو کھول دے گا۔ ادھر ادھر کے فتوے نہ دو جس سے دنیا سمجھ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی ارادوں کو بھی جانتا ہے، آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ وہی بھائی صاحب سے نہیں، عید کا بھی بہت مہنگا جوتا لایا 1500 روپے مثال کے طور پر۔ اب عید کے دن مجھے عید گاہ میں کا بہت بڑا مجمع ہوتا ہے، کیسے کیسے لوگ پیسے جھڑ لیتے، تو اس نے سوچا کہ میں پیچھے رکھوں گا تو تم جب کے لے جائے گا، آگے رکھتا ہوں، ایک نظر سجدے کو کروں گا، ایک نظر جوتا دیکھ لوں گا۔ ایک چور وہاں کھڑا تھا، اس کی نظر جوتوں پہ گئی، اس نے سوچ لیا مجھے اس کو اٹھانا ہے، لیکن اٹھاؤ گا کیسے اٹھاؤ، ان کو یہ نہیں پتا ہے ایک جوتا دیکھتا ہے سجدے کو بھی دیکھتا ہے۔ وہ مبلغ بن گیا اور پاس آگے گیا، شرم نہیں آتی پڑھ دو جوتے بھی ساتھ دو، تو بیچارہ شرما گیا، اس نے نظر چکائی وہ جوتا اٹھا کے پھنس گیا۔ ایسے کی سانپ جیسے اپنی خوراک ڈھونڈتا ہے، انسان ایسے کیسے ڈھونڈ لیتا ہے۔ حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی، اور جو حرام کھاتا ہے نا اس کو نصیحت اثر نہیں کرتی، ساری رات تقریر کر حرام لک میں۔ ابو الدرداء کا قصہ آپ نے سنا ہوگا، صحابہ کی زندگیاں کیسی۔ ابو الدرداء اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھتے، فجر کی نماز حضور کے پیچھے پڑھتے، لیکن دعا میں نہیں بیٹھتے، جو سلام پھیرتے حضور ابو الدرداء چلے جاتے۔ 3-4 دن دیکھا تو بلایا، ابو الدرداء کچھ دعا میں نہیں بیٹھتے، کہاں مجبوری ہے؟ کہا کیا مجبوری ہے؟ کہا میرے ہمسایہ کے بارے میں ایک کھجور کا بڑا درخت ہے جس کی کچھ ٹہنیاں میرے بارے میں جھکی ہوئی ہے، جب صبح سویرے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں مدینے پاک کو سلامی دینے آتی ہے تو ہواؤں کے جوش میں کھجور کے کچھ دانے ٹوٹ کے میرے باڑے میں گر جاتے۔ میں ڈرتا ہوں اگر دعا میں بیٹھ گیا تاخیر ہو جائے گی، کہیں کوئی میرا بچہ اٹھ کے وہ دانا نہ چبھائے۔ کتنا تقویٰ! اور ہم تو محنت سے ایک گھنٹہ اٹھا کے لانا، گنے کی ٹرالی گزر کے تو دیکھے ماشاء اللہ میرا بیٹا 2 گھنٹے اٹھا کے لیا ہے۔ بچہ غلط کام کرے تو اس کی حوصلہ شکنی کی جائے، حوصلہ افزائی نہ کی جائے، بچہ بڑا ہو کے بگڑ جائے۔ جس سے مسلمان اپنے بچوں کی بھی ایسی تربیت کرو، انہیں نبی کی کہانی سناؤ، انہیں نبی کی سیرت پڑھاؤ، ہمارے نبی کتنے۔ اور میں ایک ہی بات سناتا ہوں پھر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ مجھے آپ کو اپنے 5 شہزادے کا نام یاد ہے، اور ایک اندازہ لگا لو ہمارا نبی کتنا بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کی پوری پیڑھی کو سلامت رکھا ہے۔ کہاں؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فکر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نجار بن عوض بن عدنان بن عوض بن حمیدہ بن سلامان بن عوض بن عوض بن اموال بن ابی بن حوام بن ناشر بن حدہ بن بلداد بن یدلاب بن ثابت بن جاسم بن ناحل بن ناقي بن عيسى بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يسري بن يحزن بن يلحن بن إلحم
من حيث من ذيشان من عيسر من أقناف من إيهام من مكسر من ناحب من دار من سمي من مزي من عوض من حرام من قدار من إسماعيل من إبراهيم من آذر من لاحر من سروج من رغو من فايق من حابس من أرفقشان من سام من نوح من لامن من متشارق من إدريس من يلس من ملهائين من سينان من آنوش من شيس من آدم عليه الصلاة والسلام. پانچویں دادے کا نام ہمیں یاد نہیں. ارے تیسرا نام یاد نہیں ہوگا. اللہ نے کتنا بڑا حبیب دیا. اللہ نے میرے نبی کی پوری نسل کو محفوظ رکھا ہے. اب کتنے بڑے نبی کا امتی دیا ہے, امتی بنایا ہے. اگر کام گندے کریں گے میرے نبی کی روح پر کتنے کچوٹے لگیں گے. سیرت کی عنوان پر جمع ہوئے آج سارے بندے نیت کریں انشاءاللہ ہمیں ہمارے نبی کی زندگی کو پڑھ کر اپنی زندگی میں لانا ہے, تبھی ہم کامیاب ہوں گے. ورنہ جیسے آج مارے جا رہے ہیں, کچلے جا رہے ہیں, ذبح ہو رہے ہیں, ذلت پستی سبو حلی کے شکار ہے, یہ نسل جو آنے والے تھے اس سے بھی خراب ہوں گے. اس لیے مسلمانوں اپنے آپ کو کامیاب بنانا ہے. تو ایک حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا آخری موقع پر دو چیزیں تمہیں دے کر جا رہا ہوں, مضبوطی سے تھام لو گے, کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. ایک کتاب اللہ کی کتاب قرآن, دوسرا سنتی میری زندگی. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ قصہ مختصر. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.